الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مخدوم و محتشم عزت مآب استاذ العلماء حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ نیاز احمد صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، پیر طریقت عزت مآب جناب محترم حکیم اصغر علی معصومی صاحب، علماء کرام، برادران اسلام، مجھ سے قبل ہمارے عزیز محترم نے بہت خوبصورت تقریر فرمائی اور خوبصورت معلومات ہم تک پہنچائی۔ میں اس عزیز کی اس خوبصورت تقریر پر ان کے والد گرامی کو اور قبلہ حضرت علامہ نیاز احمد صاحب الازہری کو خصوصاً اور آپ تمام کو اہل علاقہ کو عموماً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے یہ ابھرتے ہوئے ستارے اور بہت ہی پیارے سلامت رہیں یہ نظارے، ایک نہیں سارے کے سارے۔ حضرات گرامی، میں نے قبلہ حافظ صاحب سے بھی پوچھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ عنوان جو اشتہار پہ ہے وہ تو ہے عرب کا چاند، سبحان اللہ، یا مدینے کا چاند۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے بھی ہم لقب دیتے ہیں یہ صرف ذہن کی تفہیم کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں حضور کے حسن کا تو پتہ نہیں، چاند کا پتہ ہے کہ یہ 14ویں کو کس حال میں ہوتا ہے، سورج کی روشنی کیا ہے۔ تو جو چیز جتنی حسین چیزیں ہیں صحابہ کرام نے، بلکہ قرآن پاک میں بھی لوگوں کے ذہن کی سطح کو دیکھتے ہوئے وہ لفظ استعمال کیے گئے، ورنہ حضور کہاں اور چاند کہاں، حضور کہاں اور سورج کہاں۔ انجیل برنباس میں ہے کہ جب قیامت کے دن حضور اپنے مزار سے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ 10,000 سورج کی روشنی تھلے 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 اور حضور کا حسن بلے بلے بلے، تو جیتے 10,000 سورج تھلے تھلے یہ چاند شدہ او دے نال کتھوں رلے، یہ چاند بیچارے کی کیا اوقات، کہاں میرے نبی کی۔ بس اصل ہوا یہ ہے کہ جس کو جو چیز پسند آئی اس نے وہی چیز ان کے نام لگائی، اسی طرح بھولی پھرتی رہی خدائی۔ علم و فن کا شہنشاہ نبی کے در کے گدا حضرت احمد رضا، آپ نے کہا، اب سوال کرتے ہیں، کہتے رخ دن ہے یا مہر سما، حضور کا چہرہ اس کو اجلا اجلا روشن دن کہوں یا افلاک و اسمان کا سورج کہوں، رخ دن ہے یا مہر سما، آگے کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پہلے کہا پھر کہہ کے انکار کر دیا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں زلف اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ سمجھے، وہ کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کو اصل میں پسند ہی پھول ہے، تو بلبل نے جب میرے محبوب کا مکھڑا دیکھا اس نے کہا اتے کوئی گول لیے، اس نے جو کہا نا گول او بھی گئی بیچاری بھول، ورنہ کہاں گول کہاں سید الرسول، لیکن وہ بھی سچی تھی، اس شودی نے پھول کے علاوہ حسن دیکھا جو نہیں، اس نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، بلبل کو کیونکہ پھول پسند ہے اس نے حسن گل ہی دیکھا ہے، اس کو یہاں بھی وہی غلطی لگ گئی، اس نے کہا ہن گل نہ آکھاں تے کی آکھاں، اس کی اپروچ ہی پھول تک تھی، اس نے حضور کو پھول کہہ دیا۔ قمری جو تھی یہ سرو کے بوٹے کی عاشق، سرو جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور میرے نبی کے حسن میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے کچھ یوں ہو جاتے ہیں، یا بڑھا کے بھی وجہ سے کچھ توں ہو جاتے ہیں، کچھ یوں ہو جاتے ہیں، کچھ یوں ہو جاتے ہیں، کچھ یوں ہو جاتے ہیں، کچھ یوں۔ بڑھاپا جب آتا ہے حسن بکھر جاتا ہے، دند کتے تھے، آنکھ کتے تھے، ناک کتے، یہ سارا حسن کافور ہو جاتا ہے، سارا جوانی کا نشہ دور ہو جاتا ہے، پھر بندہ کھیر کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ، جدو دند ہی نہ رہتے ہوں انہیں کیڑیاں بوٹیاں چبانیاں، یہ سارے حسن جوانی میں ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کی عمر جتنی بڑھتی گئی حسن اتنا چڑھتا گیا۔
تو بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں۔ سمجھے؟ اللہ اکبر۔ حضور کا حسن، حضور کا چہرہ، حضور کی ذات وہ نہیں ہے جو کہی گئی۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی آپ جب ملے حضور کے اصحاب سے حیران ہوئے ان کے سوال جواب سے، تو آپ بولے حضور کے احباب سے جب انہوں نے کہا کہ تو کیسا عاشق تھا، حضور دنیا میں رہے تو ملنے ہی نہیں آیا، کم از کم حضور کا مکھڑا تکتا، حسن کے مزے چکتا، مدینے میں پاؤں رکھتا، تو آتا تکتا کیسا ہے حسن کا داتا۔ جب سنی بحث حضرت اویس قرنی نے، اس دیوانے نے سر اٹھایا، پھر فرمایا ما رآ اصحاب النبی من النبی، فرمایا تم نے کون سا میرا یار دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے نا پگلا، کوئی 20 سال اور حضرت مولا علی 30 سال حضور کے سائے میں رہے۔ اب جس بندے نے 30 سال نبی کے پہلو میں بتایا، اس دیوانے نے اس کو بھی یہی فرمایا ما رآ اصحاب النبی من النبی۔ اویس نے کہا کس نے دیکھا میری سرکار کو؟ صحابہ نے کہا سب نے دیکھا اس سرکار کو۔ اس نے کہا نہیں، کہا پھر ہم کیا دیکھتے رہے؟ کہا الا ذلہ، تم نے سایہ دیکھا، یا حضرت عبداللہ کا جایا دیکھا، یا مکے مدینے میں آیا دیکھا، تم نے فقط سایہ دیکھا۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ اویس قرنی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو میرا محبوب تھا تم نے کہاں دیکھا؟ حضرت سیدنا ابا یزید بستامی کے مرید ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی۔ ابو الحسن خرقانی سے ملا محمود غزنوی۔ محمود غزنوی نے کہا حضرت ایک الجھن کی سلجھن کر دو، میں غزنی سے صرف آپ کو ملنے آیا ہوں، حالانکہ پہلے بھی آیا تھا، پھر پلٹ گیا، کسی نے کہا آئے ہو ابو الحسن سے مل چلو، کہا کہ یہ بے ادبی ہے ایک ولی کی کہ کام کوئی آؤں اور اس کام کے صدقے مل جاؤں۔ کہا سپیشل غزنی سے چلوں گا ولی سے ملنے کے لیے، لیکن یہ ان کو ولایتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت با یزید بستامی آئے حج کرنے، حج کر کے مکے سے پھر پلٹ گئے۔ کسی نے کہا مکے گئے مدینے نہیں گئے، کہا حج کے طفیل مدینے جاؤں یہ نبوت کے مقام کے خلاف ہے، گھر سے چلوں گا صرف مدینے کے لیے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم نے تو بے ادبوں کا دور پایا، ہر جگہ پہ نحوست کا سایہ، ہم رو رہے ہیں فرانس کو، یہاں منحوس چہرے تھوڑے ہیں۔ وہ بے کلمہ بے ادب، یہ کلمہ پڑھ کے بے ادب۔ یہ بات بادشاہ تھا حضرت محمود غزنوی اور علم کا بھی پہاڑ تھا، لیکن اس نے کہا با یزید بستامی کی زیارت، ابو الحسن خرقانی کی زیارت میں کروں اور کسی طفیل سے یہ نہیں ہو سکتا، سپیشل آؤں گا۔ جب سپیشل آیا تو بات بنانے کا کچھ بہانہ بنایا، اس کے دماغ میں یہی سوال آیا، اس نے کہا چلو خزانہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہم بھی لوٹ لیں۔ وہ بندہ بڑا احمق ہے، خزانہ موجود ہے ادھر ادھر منہ مار رہا ہو۔ اب اس نے کہا حضور ایک مسئلہ سمجھاؤ۔ کہا کیا؟ آپ کے مرشد حضرت با یزید بستامی نے کہا کہ جس شخص نے ایمان یقین کی نظر سے مجھے دیکھا وہ کلمے کے بغیر نہیں مرے گا۔
وہ ایمان سے جائے گا، وہ بدبختی کی موت نہیں مرے گا۔ کہا جو تیرے پیر کو دیکھے اس کو تو یہ عزت ملے، اور جو خود نبیوں کے پیر کو دیکھے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو الحسن خرقانی جوش میں آئے، فرمایا بادشاہ اپنی اوقات میں رہ، مت سمجھنا تو شہنشاہ ہے سارے علاقے کا، میں نہیں سمجھتا تیری شاہی کو، اوقات میں بات کر، جس جوگا ہے وہیں تک رہ۔ اس نے کہا بے ادبی کی معافی، پر سوال تو میں نے دہرا دیا۔ فرمایا تجھے کس نے کہا کہ مکے والوں نے میرا نبی دیکھا؟ اس نے کہا پھر کیا دیکھا؟ فرمایا ان بدبختوں نے حضرت عبداللہ کا جایا دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ محمد بن عبداللہ سمجھ کے تکتے رہے، جنہوں نے اسے محمد الرسول اللہ دیکھا اس کا نام صدیق ہے، اس کا نام عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ جنت کی کلی ہے، اس کا نام مولا علی ہے۔ اس لیے حضور کے بارے میں وہ میں نے جیسے عرض کیا، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ہر کسی نے وہی کچھ کہا جو کسی کی سمجھ میں آیا، وہ کسی نے نہیں بتایا جو وہ بن کے۔ تفسیر مظہری اٹھائیے، علماء، صوفیاء، اہل دل سب کو پڑھیے، وہ کہتے ہیں حضور کا حسن بھی دنیا میں ظاہر، لم یظہر حسنہ و جمالہ، حضور کا حسن ظاہر ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہر نہیں ہوا اور یہ حال ہے، اگر ظاہر ہوتا تو کیا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جذبے، یہ جو اب ہم بیٹھے ہیں، اب یہ جلسے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم نے بنا لیا ہے، بن گیا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اس قسم کے جلسے، یہ محفلیں، یہ بزم، یہ ایک انوکھی شے ہے، یہ عجوبہ ہے۔ پوری روئے زمین پہ کسی نبی کی امت نہیں ہے جو اس اہتمام سے اپنے نبی کو یاد کرتی ہو۔ یہ پورے دعوت جائیں نٹ شٹ کھنگالیں، ایک بھی امت ایسی نہیں ہے کہ صبح کو بھی یاد، نماز میں بھی یاد، اذان میں بھی یاد، التحیات وہاں بھی انہی کی ذات، بھاویں مولوی محمد حیات، جو باہر کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ نہیں کہنا، رب اسے پکڑتا ہے، نماز کے بہانے جکڑتا ہے، اور سبحان اللہ سبحانک اللہم کہلاتا ہے، پھر اسے الحمدللہ کی دھونی لگاتا ہے، پھر توحید والے کھاتے میں لاتا ہے، پھر 2 رکعت پوری کرواتا ہے، جب نہ اروار نہ پار، نمازی آ گیا وچکار۔ نہیں سمجھے میری سرکار؟ اب گھٹنے تڑوا کے مولوی عبداللہ کو بٹھا کے اب پھر منہ سے لگا کے کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگے آ گئی اور ذات، پھر کہنے لگا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ اہتمام ہم نے کیا ہے، یہ ان کے خلاف سازش ہم نے کی ہے۔ ہمیں تو یا نبی سلام علیکہ عادت پڑی تھی، لیکن جنہیں عادت نہیں وہ عبادت میں جکڑے گئے، کس جگہ آ کے پکڑے گئے۔
کہاں انہیں یا نبی سلام علیہ کا سلوٹ ڈائریکٹ کرنا پڑا، اب نہ آنے کے نہ جانے کے نہ فرار کے۔ اب بیچارے پاکستان سے لندن بھی نہیں جا سکتے، واشنگٹن بھی نہیں جا سکتے، ایسے پکڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہوتے تو شاید بھاگتے، اب بیٹھے ہیں بیچ میں اور گھٹنے بھی توڑے ہوئے ہیں، اب رشتے نبی سے نماز میں جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے یہ بندوبست فرمایا؟ اسی پہ غور کریں۔ وہ جو محمد والی بات میرے عزیز کر رہے تھے، رب نے بندوبست ایسا کس کے کیا ہے کہ جو چاہے وہ بھی پڑھے گا، جو نہیں چاہے اس کی 70 پشتیں پڑھے گی۔ لیکن سوال تو سیدھا ہے، جو چیز نماز میں جائز ہے وہ باہر کیسے ناجائز ہو گئی؟ یہ کوئی ہے سیالکوٹ میں ایسا جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبیو نہ پڑھتا ہو؟ نماز رب کی اور ذکر سلام سلوٹ میرے۔ پھر جب اینڈ پہ آیا، اور اینڈ ہی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اصل شے ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے۔ تساں کدے زردے دی دیکھا دی اتے ہو رہے تے تھلے ہو رہے، ساری چس کھرچن دے وچ، گھی بھی تھلے تے سارا کھاتا تھلے، تے نماز کا بھی جو بالکل این محراب وہ اختتام ہے، اینڈ ہے، اور جو نماز کا اختتام ہے سبحانک اللہم پہ ہوتا ہے، قل ہو اللہ پہ ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پہ ہوتا ہے۔ نماز کا اینڈ ہو رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئے تھے کس سے ملنے کے لیے؟ آئے تھے کس کے گھر میں، اس نے لگا دیا کسی اور نظر میں۔ اب یہ اس کا اہتمام ہے، اس نے کہا محمد ایسے نام نہیں رکھوایا ہے، بندوبست فرمایا۔ اذان کہنے لگے، اذان آئے تھے کرنے نماز کا اعلان، جب رکھے انگلیاں کانوں میں اور اللہ اکبر کی صدا لگائی، ایک قوم خوشی سے مسکرائی، شکل خالص توحید کا اعلان۔ لیکن اب جب بیچ میں آئے، نکلنے لگی جان، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز میں بھی وہ ہیں، اذان میں بھی وہ ہیں، اور خود میرے نبی کا جو نام ہے، حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول حضور کے پہلو میں کھڑے تھے، نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنا فلسفہ نام محمد بتایا۔ وہ کہتے ہیں شق لہو من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ سجے کھبے ہو کے بولی ہو رہے تھے، نبی نال بیٹھے ہون تے پھر بولی، پھر بڑا دھیان رکھنا پہندا ہے۔ نبی پاک پہلو میں حسان کہہ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں شق لہو من اسمہ ہی، رب نے اپنے نام کے کلیجے کو چیرا۔ مفہوم میں بتا رہا ہوں، عربی وہی ہے، شقا چیرا، شق لہو من اسمہ ہی، اپنے نام کے کلیجے کو رب نے چاک کیا۔ اور کیا کیا؟ شق لہو من اسمہ ہی لیجلہ، اپنے نام کے سینے سے اپنے نبی کا نام نکالا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے نعرہ لگایا تو مجھے تسلی ہو گئی، میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔
اور خطیبوں کی خطابت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور عرس کا مطلب بھی پیغام پہنچانا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے کہ میرے نبی کا نام کہاں سے بنا۔ باقی تشریح تو علامہ صاحب نے خوبصورت فرمائی، لیکن یہ رہ گئی نا جلدی میں، وہ شق لہ من اسمہ لیجلہ، رب نے اپنے نام کے سینے سے اپنا نام کیوں نکالا؟ تاکہ میرے یار کے نام کو 4 چاند لگے۔ دلیل ظاہر ہے صحابی بھی ہو، دلیل تو دینا۔ صحابی نے کہا دلیل بھی لے لو، فضل العرش محمود، او عرشاں والا مالک او دا نام محمود ہے۔ فضل العرش محمود وہذا محمد، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا او محمود ہے، اے محمد ہے، اور جیڑا نام محمود ہے، محمود دے اندر محمد موجود ہے۔ جیڑا رب دا نام محمود ہے، محمود دے اندر محمد موجود ہے۔ پتہ نہیں کتے پہنچ دا درود ہے، کنا پاک وجود ہے۔ ہون بھی جڑا نبی دی تعریف دے گن نہ گاوے، اے عالم نہیں مردود ہے، اے جماعت نہیں یہود ہے۔ اے سجے کھبے موجود ہے۔ سمجھے ہیں؟ رب کا نام محمود، اور جو لفظ محمود کا ترجمہ وہی محمد کا ترجمہ۔ اور صحابی کی سوچ، صحابی بھی ان پڑھ نہیں، یہ وہی ہے۔ کہتے ہیں جب حضور کا میلاد ہوا تھا میری عمر اس وقت بھی 6-7 سال تھی۔ یہ بزرگ صحابی ہے، کہتے ہیں اس وقت ایک یہودی آیا، اس نے مدینے میں شور مچایا، اس نے کہا یہودیوں کٹھے ہو جاؤ، سب کٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا قد طلع نجم احمد، وہ احمد والا ستارہ آ گیا ہے، کائنات پہ چھا گیا ہے، دنیا ہو گئی آباد ہے، ہو گیا اس کا میلاد ہے۔ ویسے بیچ میں کوئی چیز آ جائے تو تار ٹوٹ جاتی ہے، ذکر ہو جائے تو جڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ذرا توجہ رکھیں، کیا کہا؟ اللہ پاک کا نام محمود اور حضور کا نام محمد، اور محمد محمود میں موجود ہے، وہیں سے رب نے میرے حضور کا نام نکالا ہے۔ ظاہر ہے خود آپ سنبھالا ہے، اس لیے اس میں وہی اجالا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس میں وہی اجالا ہے، کیونکہ اس کی اصل محمود ہے۔ اور پھر ایک اور باریک اشارہ جو قرآن مجید میں آیا، کمال ہو گئی۔ میرا رب کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا نبی، میرا نام محمود، تیرا مقام محمود۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی، رب کا نام
مقام کیا جانتے ہو؟ مقام کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی پاؤں دھرتا ہے اس کو مقام کہتے ہیں۔ فرمایا ساڈا نام محمود ہے، اساں تینوں اتنا بلند کیتا، اتنا بلند کیتا، تو جیڑی تھان دے اتے پیر دھرے گا او مٹی محمود، او مدینہ محمود، او مقام محمود۔ سبحان اللہ۔ جب میرے کریم آقا کا ہوا میلاد، دنیا ہوئی آباد، ابا جان تو تشریف لے گئے پہلے دنیا سے، اب ڈیوٹی دادے کے ذمہ آئی، اور 7واں دن آیا، حضرت عبد المطلب سردار مکہ نے پتہ نہیں کتنے اونٹ کتنے بکرے ذبح کر کے حضور کی آمد کا جشن منایا، اور آپ نے سارے مکے کو بلا امتیاز بلایا، بٹھایا، رجا کے کھوایا، جی بھر کے کھلایا۔ جب کھا چکے سارے، تو ظاہر ہے کھوان دے بھی آداب ہوندے تے کھان دے بھی۔ اے نہیں بندہ پوری پلیٹ کھاوے تے رومالا کندے تے لاوے تے او پہ جاوے، نہیں، بندہ جی دے گھر کوئی کھانا شانا کھاوے پھر او دے کول آوے، آ کے آکھے جی کھانا چنگا سی، تہاڈا شکریہ۔ کوئی کھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم کی آمد پہ حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب کا جو دسترخوان تھا انسان نہیں حیوانوں کے لیے بھی وہاں انتظام تھا، شان تھی حضرت عبد المطلب کی، سبحان اللہ۔ اب کھانا کھلایا، جو کھانا کھائے، یہ ریت ان کی اچھی تھی، جو بندہ کھانا کھائے آ کے حضرت عبد المطلب سے سوال اٹھائے کہ جناب کھانا تو رج کے ہم نے کھایا، پر کیوں کھوایا سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے کھانا تو کھلایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کھانے کھلانے کا سبب وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ذرا رکو، اجکو، ٹھہرو، وہ بٹھا دیا۔ اب جب سب نے کھا لیا، فرمایا اب ٹھہرنا میں آیا۔ آ کے کنڈا بی بی آمنہ کا کھڑکایا، اب طیبہ کا چاند کہو، مکہ کا چاند کہو، سراج منیر کہو، قمر منیر کہو، نبیوں کا پیر کہو، زلف گرہ گیر کہو، جو من بھائے وہی کہو۔ اب بی بی نے دروازہ کھولا، دادا میرے نبی کا بولا، اے تھوڑی دیر واسطے سانو جدے مدنی ڈھولا۔ بی بی پاک نے سبز حریر کا کپڑا سرکار کے بدن پہ لپٹا ہوا میرے کریم کے دادا پاک نے اٹھایا، اور فخر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، چیز چس دی ہوئے تے وکھان نو دل کردہ ہے، نکمی ہوئے تے لکان نو دل کردہ ہے۔ تے دادا کے تو ویسے چھاتی چوڑی تھی کیونکہ سارے سلسلے دیکھ چکے تھے۔ اب دادا پاک نے میرے نبی کو اٹھایا، سارے مکے کے آنکھوں والے، اندھے نہیں دیکھنے والے، سارے جمع۔ آپ نے کہا میرے دوستو تم نے پوچھا میں نے کیوں کھانا کھلایا، بس دیکھ لو، سنو نہیں دیکھ لو، ایسے سرکار کو اٹھایا، مکھڑا جو دکھایا، دھاڑا نکلیاں منہ وچوں، اے دوجا چن کدھروں چڑھیا آیا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار،
کیا مکھ محبوباں دا بیت اللہ، میاں کھڑی والے کہتے ہیں مکھ محبوباں دا بیت اللہ، او محراب اچیرے کرن نماز نیاز عاشق تے سجدے دین چفیرے، مدنی میرے میں صدقے تیرے ایک ہی پھیرے رحمت کے ڈیرے، میں صدقے یہیں رک کے سرائکی زبان میں ایک فریدی فقیر نے رب کو اپریشیٹ کیا. سن لو، وہ کہتے ہیں خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے قبلہ حکیم صاحب تھوڑے جلسے کراون تو صدقے. سبحان اللہ. تو کیا حضور کے حسن کو جو تکا، مکے والوں نے انگلیاں دنداں وچ رہ گئی، عقلاں اتھے ہی رہ گئیاں تے اکھاں وی اتھے ہی، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، آنکھ اٹھی پلٹنا واپس، ابھی کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو، پھول بن کر گلاب ہوگا، اجے تے 7 دن دی عمر رے، لے گئی نظر آلیاں دی نظر رے، اوہ توانو جوانی دی کی خبر رے. حضور عبدالمطلب نے میرے نبی کا مکھڑا دکھایا تے جیڑے ویلے سارے تک کے انگلیاں نو دنداں وچ پایا، اے دوجا چن کدروں چڑھ آیا. حضرت عبدالمطلب نے چوڑا ہو کے فرمایا، اے دی وجہ تو تانوں کھانا کھوایا، یعنی میں ایدہ جشن میلاد منایا، جشن ولادت منایا، اے سونا ساڑے گھر جو آیا، اسا اس خوشی وچ تانوں کھانا کھوایا. ظاہر ہے خوشیاں دادے منا دے نے، دشمن نہیں منا دے. دشمنہ سڑنا ہے کل بھی تے آج بھی، ہمیں کھا رہے نے راج بھی. میاں محمد بخش فقیر نے انہاں آکھیا، آئی رات مبارک والی تے بھاگے ساڑے جاگے، سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں تے دشمن سریں سہاگے. تب بھی مخلوق 2 قسم کی تھی، ایک جشن منا رہے تھے، ایک کے منہ رگڑے جا رہے تھے. جیڑے جشن منا دے سن او ہور سن تے جنہاں دے منہ کالے سن او ہور سن. شہر اکو اثر ڈبل نہیں سمجھا. او کون سن؟ جدو میرا نبی آیا، خود حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں کعبہ کے پاس بیٹھا تھا، کعبہ ایسے جھکا اور ادھر کعبہ جھک کے ایسے گھوما، میں سمجھا میری نظروں کا قصور ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا آ گیا میرے گھر وہ نور ہے. پلید پتوں کو الٹے منہ گھستے گرتے دیکھا، میں سمجھ گیا بات کوئی اور ہے، آ گئی ذات کوئی اور ہے. اکے شہر وچ 2 قسم دے کام ہوندے رہنے، ایک ذلیل ہو رہے نے، ایک عزیز ہو رہے نے، ایک میلاد منا رہے نے، ایک مقالہ کروا رہے نے. پتہ نہیں سمجھ آ رہے نے کہ نہیں آ رہے نے. یہ دونوں طرح کا اثر ہے. بت گرتے جا رہے ہیں، کفر کا رگڑا نکلتا جا رہا ہے، کعبہ مسکرا رہا ہے، میرا پاک کرنے والا آ رہا ہے.
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے، کفر برباد ہوا اسلام آباد ہوا۔ نبی کا جب برکت سمجھ آ گئی میلاد کی، یہ میلاد کی برکت ہے، اسلام آباد ہے، کفر توحید کی بنیاد مضبوط ہو گئی، کفر رسوا ہو گیا۔ اب دادا پاک نے سب کو منہ دکھایا، ویکھ کے حیران کھلوتے نے سارے، اتنے مدنی پیارے۔ ہن دوسرا سوال آپ ہی منہ نکل جاندا ہے کہ سردار عبد المطلب ایدا نا کیے، یہ بالکل آٹومیٹک سوال بنتا تھا اور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ما سمیتہ، ایڈا سونا کوئی نہیں ہونا تے ایدا نا کی رکھے آجے، ایدا ما سمیتہ، اس کا نام کیا رکھا؟ دادا حضرت عبد المطلب نے کہا سمیتہ محمد، ہم نے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ کوئی عبد الکعبہ سی تے کوئی عبد المنات سی، کوئی ابن الحارث تے کچھ فلاں تے کوئی ابو لہب تے کوئی فلاں، کوئی اتیبہ تے کوئی اتبہ تے کوئی شیبہ تے کوئی کچھ۔ انہاں آکھیا پورے عرب وچ اج تک اے لفظ سنیا نہیں، اے اساں تے انج دا نا اج تک نہیں سنیا، تے تساں کتھوں چنیا؟ بھئی ہر قوم کا کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کا، آپ ادھر چلے جائیں نا اپنا صوبہ سرحد، ان کا کیا چٹان خان، سمندر خان، دریا خان، پتھر خان، کیا پتہ نہیں کیا، اتنی چٹان خان، وہ سارے کے سارے نام وہی پتھروں والے۔ تو سیالکوٹ میں آ جائے تو یہاں ان کے اپنے لاہور والے گجرات، ہر کسی کا اپنا کلچر ہوتا ہے ناموں کے اندر۔ میاں والی کی طرف چلے جانا عبید اللہ، ضیاء اللہ، انار اللہ، انہوں نے اے ضرور رکھنا ہے۔ تو ہر قوم کا کلچر ہوتا ہے، تو ان اپنا عرب والوں کا کلچر تھا عبد الکعبہ، عبد العزا، عبد المنات، پتہ نہیں کیا کیا۔ انہوں نے کہا یہ انوکھا، یہ نرالا، آج تک سننے میں ہی نہیں آیا، آپ کے مغز میں کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا میں نے جو تکا ہے، کچھ عرصے سے مزہ چکھا ہے، چکھ کے نام رکھا ہے۔ اور آگے کہا اب جو کچھ دیکھا میں نے، نام تو میں نے ویسا رکھا، پر چاہتے کیا ہو؟ کہا اردت تو یہ نہ رکھ کے محمد، کیونکہ محمد امانہ تو سن چکے ہو، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریف شروع تو ہو پر ختم کبھی نہ، آغاز ہو انجام نہ ہو، اور تعریف شروع ہو تو بیت میں چھٹی نہ ہو۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے جب سے محبوب کو پیدا فرمایا تب سے درود شروع فرمایا اور اب تک وقفہ نہیں، اس لیے محمد نام۔ حضرت عبد المطلب دادے کی خواہش دیکھیں، کہا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض۔ کہتے محمد کا معنی یہ ہے مکے والو کہ جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ میرا بھی پروگرام یہ ہے، یہ جنج دا سونا ہے نا، میرا دل کردہ ہے کہ اسمانہ آلہ بھی ایدیاں گلاں کرے تے زمین آلے بھی ایدیاں گلاں کرن۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جو سوچا تھا وہ ہو گیا۔
کہ ادھر بھی اسی کا نام ہے، ادھر بھی عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان۔ یہ میلاد ہے، اب سوچو کہاں کہاں میرے نبی کی یاد ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹی، ہون تے خوش ہو جاؤ، میں نو تعجب ہوں جدو میں ویکھدا نا سیالکوٹ دے وچ بھی رولڈ گولڈ کو بندہ ہے تے پھر طبیعت خراب ہوندی ہے، اتھوں دا اقبال تے اتھے کتھے آ گیا زوال۔ حضرت علامہ اقبال حضور کے نام کے بارے میں، بلکہ علامہ اقبال سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بھئی تانوں کریڈٹ جاندا ہے، تسی ہن نہ لو تے تہاڈی مرضی، قبضہ اساں کر لیا لاہور، لیکن اصل کمال سیالکوٹ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول، کیا لفظوں کی کیا بناوٹ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو، حضور کے نام کے کہہ رہے ہیں، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا، ایک کائنات قائم کس نام پہ ہے؟ ساڑھ چھڑیا سے ملوانے آنے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ حضرت اقبال سیالکوٹی کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام خدائی میرے نبی کے نام پہ قائم ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس کا مفہوم، لفظ اوکھے ہیں نا، تو ساؤن سارا زور لا دیتا ہے نا چمڑے تے، جیرے پاسے اسے پاسے فیکٹری کو بندے پڑھاؤنے بھی ضروری نے، اس واسطے حضرت صاحب نو مبارک ہوئے تو سب پتر نو پڑھایا۔ تے اقبال رحمت اللہ علیہ کے لفظ ہے، کہتے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ تک رہی ہے، زبان ٹیسٹ دے رہی ہے، کان سن رہا ہے، زمین سبزہ اگا رہی ہے، بہار آ رہی ہے، پھول خوشبو دے رہا ہے، میناروں پہ اذان سنائی دے رہی ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ ساری جو حیات ہے اس کے پیچھے میرے نبی کی ذات۔ اسی لیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم خدا سے بھول گئے اس میں نو غلطی لگی، میں جان کے غلطی کی تھی، میں تکاں تے سے دہر میں اسم محمد سے۔ ہن پکی روٹی والے ملوانے اندر بھی ہاضمہ خراب ہو جاندی جی توحید۔ میں نے کہا توحید وہ والی نہیں جو پڑھتا تھا یزید۔ اقبال وہ علامہ تھا، اب تو ہر کہمے کے نام کے ساتھ علامہ۔ ایک دور تھا لفظ علامہ جب آتا تھا تو سوائے ایک فرد کے اوپر نظر جاتی تھی، وہ تھا حضرت اقبال۔ ڈاکٹر کا بھی لفظ آتا تھا تو صرف علامہ کی طرف جاتی تھی۔ قلندر لاہوری علامہ، مشرق و مغرب نے جسے جانا اور مانا۔ وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد اجالا کر دے۔ اور پھر کہتے ہیں میرے نبی کا نام کہاں کہاں ہے، حضور کا ذکر کہاں کہاں ہے، دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے
ایمان میں ہے۔ آگے پوری کائنات کو اقبال نے حضور کے نام کے سہارے چھاتی تان کے چیلنج کیا، کہا کوئی ہے تو چیلنج قبول کرے۔ کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک۔ واہ سیالکوٹ دی مٹی اتنی میٹھی آج تک نہیں ڈٹھی۔ سبحان اللہ، سنا ہے کہہ رہے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے۔ کہتے ہیں پوری دنیا کی روئے زمین کی قومیں یہ نظارہ تکتی رہیں، اور کب تک؟ ابد تک، قیامت تک میرے نبی کا نام گونجے گا۔ اور گونجے گا بھی کیسے؟ ایک پل کے لیے میرے نبی کا نام نہ تھمے گا نہ رکے گا۔ اور دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں اسی لیے کہ کچھ کانے آئیں گے حضور کی یاد پہ فتوے لگائیں گے، رب نے پھر ان کے ذمہ ہی نہیں لگایا بلکہ بندوں کے ذمہ ہی نہیں لگایا، تم میرے نبی کو یاد کرو۔ کہا کسی کے ذمہ نہیں لگاتا، وَرَفَعْنَا، اپنے ذمے لگا کے ہمارے لیے صرف نجات کا راستہ چھوڑ دیا۔ نام لوگے تو بخشے جاؤ گے، نہیں ہوگے تو پھر مردود۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان۔ ہائے ہائے، اس کا باریک اشارہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے۔ مثلا فجر کی اذان انڈونیشیا کے پرلے کنارے سے شروع ہوئی، پھر ہوتی ہوتی اذان فجر کی اذان ہو رہی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ، ایک جگہ ختم دوسری جگہ شروع، وہاں سے ختم، کیونکہ اللہ نے نظامی کائنات کا ایسا رکھا ہے۔ اب اگر یہاں 4 بجے ہیں دن کے، امریکہ میں 4 بجے ہیں، اب اتنا فرق رکھا، ایسے ایسے نظام۔ اذان شروع ہوئی انڈونیشیا میں، فجر کی اذان، وہاں سے چلتی چلتی داخل ہو گئی بر صغیر میں، یہاں سے ہوتی ہوتی داخل ہو گئی مشرق وسطی عالم عرب میں، وہاں سے چلتی چلتی داخل ہوئی یورپ میں، یورپ سے فجر کی اذان جا رہی ہے، وہاں سے داخل ہو گئی کہاں؟ سیدھی شمالی امریکہ میں، شمالی امریکہ میں فجر کی اذان ختم ہوئی، ادھر انڈونیشیا میں ظہر شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے رب نے نام تھمنے رکنے نہیں دیا، تاکہ باقی باتیں تو رہیں گی، لیکن یہ جو اذان ہے، یہ جو توحید رسالت کا اعلان ہے، یہ میرے نبی کے ذکر کا بیان ہے۔ اس لیے الحمدللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے۔ میں کہتا ہوں کروڑوں کلاموں پہ حضرت اقبال کا یہ کلام بھاری ہے، یہ حکم بھی سرکاری ہے، اور یہ نہیں کہا کہ ادھر وفا ادھر وفا، انہوں نے کہا ایک ہی نام ہے جس میں ساری وفائیں جمع ہیں، اسلام بھی انہی کے ساتھ، توحید بھی انہی کے ساتھ، دین بھی انہی کے ساتھ، تمہاری آبرو بھی انہی کے ساتھ ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ وآخر دعوانا الحمد